वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए 20 ही तरावियाँ हैं, तरावियाँ हैं ही 20, इससे कम तरावियाँ है ही नहीं। ये आप लिख लें। इससे बहुत बड़ा धोखा है, जिस धोखे का शिकार बहुत से बेकार लोग हो गए जिन्होंने दीन को बिगाड़ने की कोशिश की। हाँ, 20 से ज़्यादा तरावियाँ आपको मिलेगी, आपको 24 भी मिलेंगी, 36 भी मिलेंगी, 40 भी मिलेंगी, लेकिन 20 से कम कोई भी फ़क़ी और इमाम कायल नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सारे फ़ुक़हा के मज़ाहिब बयान किया करते तिरमिज़ी शरीफ में, उन्होंने सारों के मज़ाहिब बयान किए और कम से कम तरावी की तादाद क्या बयान की? 20 रकात। और 20 से कम चूँकि कोई तादाद नहीं है, लिहाजा सारे के सारे इमाम, चारों के चारों इमाम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इब्न हम्बल, ये चारों के चारों इमाम, सुफ़यान सौरी, इमाम लैस, अब्दुर्रहमान इब्न लैला, इमाम औज़ाई, तमाम उम्मत के इमाम 20 के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो गए, क्योंकि 20 पर तो सबका इत्तेफाक है ना। 20 पे सबका इत्तेफाक, 24 में इख्तलाफ, 36 में इख्तलाफ, 40 में इख्तलाफ, तो पूरी उम्मत के फ़ुक़हा ने इत्तेफाक कर लिया यार कौन सा नंबर ऐसा है जिस पे सब मुत्तफ़िक़ हैं, और जी 20 पे सब मुत्तफ़िक़ हैं, यार पूरी उम्मत के आइमा ने 20 रकात तरावी सुन्नत करार दे दी। ये फितना तो अंग्रेज़ के हिंदुस्तान में आने के बाद शुरू हुआ है। 12वीं सदी से पहले कोई फितना नहीं था 8 और 20 का। ये फितना अंग्रेज़ के आने के बाद, जब हिंदुस्तान के अंदर 1601 में अंग्रेज़ आया, उसने ये डिवाइड और रूल के चक्कर में ये मजहबी तफरका पैदा करके 8 तरावी शुरू करा दी, और आज इसी पर जंगें हो रही हैं, सारा सोशल मीडिया भरा रहता है। इख्तलाफ तो इस बात में था कि तरावी कोई नमाज है कि नहीं, इसमें असल में इख्तलाफ था। तादाद में तो इख्तलाफ ही कोई नहीं था, तरावी होती ही 20 है, उसके अंदर इख्तलाफ हुआ था। अहले सुन्नत वल जमात ने कहा कि नहीं तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और शिया रवाफिज़ ने कहा कि नहीं तरावी शरावी कुछ नहीं होती। तो शिया और सुन्नी का इख्तलाफ था तरावी के मसले में कि तरावी है या नहीं। लिहाजा शिया मज़हब ये बना कि कोई तरावी शरावी नहीं है, लिहाजा वो तरावी नहीं पढ़ते। अहले सुन्नत वल जमात ने कहा नहीं जी नहीं, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, हदीस सैयद से साबित है, लिहाजा उनके नमाज। तो बस इख्तलाफ ये था कि नमाज है या नहीं। तो अहले सुन्नत वल जमात का कोई इमाम और कोई फ़क़ीह ऐसा नहीं कि जो ये कहता हो कि तरावी है नहीं, सब कहते तरावी है सुन्नत मुअक्कदा, और 20 है, 20 से कम कोई तादाद नहीं है। और तर्क मनाम रमज़ान में ये कि दिन भर में तो कस्ब मुआश भी है और कस्ब जो है वो माद भी है, और रातों के अंदर नमाज बढ़ा दी, यानी 20 तरावियाँ खड़ी कर दी, 20 तरावियों में 40 सजदे और आप पर कर दिए। 11 महीने तक तो आप जो 20 फ़राइज़ की रकात के अंदर 40 सजदे करते थे, और तरावियों में अल्लाह तबारक व तआला ने 40 सजदे और ऐड कर दिए, क्योंकि रमज़ान में इंसान दिन रात में फ़राइज़ व वाजिबात की नमाज़ों के अंदर तरावियों समेत 80 सजदे करता है। जबकि 40 के अंदर ये तासीर होती है कि वो क़ल्ब माहियत कर देता है, उसकी कैफियत बदल जाती है, सलाहियत बढ़ जाती है 40 में। और यहाँ रमज़ान में देखो तर्क मनाम कर दिया, आपको जगा दिए कि आप तरावियाँ पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, यहाँ तक फिर तहज्जुद के अंदर उठ जाएँ। अब हमारे यहाँ तो रिवाज यही है कि इंसान जो तरावियाँ फटाफट 2 घंटे में तरावी ख़त्म, उसके बाद जाकर सो गए। वरना आम तौर पर तरावियों का नज़म जो सल्फ़ सालिम में चला आता था वो यही था कि वो तरावियाँ इत्मीनान से एक तरविया मतलब 4 रकात जो तरविया में ठहरते हैं, जिसमें तस्बीह तरावी पड़ी जाती है, एक तरविया के बाद अब इस्तराहत कर राहत ले रहे हैं, और राहत जब वो इतने वक्त के लिए लेते थे, यहाँ तक कि तरावियाँ पढ़ते पढ़ते तहज्जुद का वक्त हो जाता था, सहरी का वक्त हो जाता था। यानी ये तर्क मनाम हो रहा है। और सहरी का दस्तरखान बिछा, सहरी खाई, सहरी खा के अब उसके बाद जो अपने जो फ़र्ज़ नमाज यानी फजर की नमाज अदा की। तो मानो कि देखो ये तर्क मनाम है। तो रमज़ान के अंदर तर्क मनाम की कैफियत, और ज़ाहिर है कि जिस नज़म पे हम तरावियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें भी कम अज़ कम 2 घंटे 1 घंटे की तरावी चलती है, तो तर्क मनाम है ना। तो मनाम किसी दर्जे में कम हो रहा है। फिर कब नींद आई, फिर तहज्जुद में दोबारा उठ गए, फिर सहरी खाई, तो मालूम ही हो कि तर्क मनाम। तो रोज़े की हालत में तर्क मनाम का जो मुजाहिदा हुक्मिया सबसे बढ़कर होता है। इस रमज़ान के इन दिनों से फ़ायदा उठाएँ, और ख़ास रात को तरावियाँ दिनों के अंदर इंसान जो अपने तखलिया कर रहा है। देखो इंसान जब जेवर बनाता है तो सबसे पहले उसके अंदर से बैल कुचैल को निकालता है, उसका तखलिया होता है। उसके बाद उसको जेवर को सजाता बनाता है, उसके ऊपर उसको कली करता है, चमकाता है।
تو گویا کہ یہ روزہ یہ ہمارا تخلیہ ہے، یہ اندر سے ہماری جو رذائل اور ہماری بری عادات یہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جب رات کو تراویحوں کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کے جو قرآن کا نور اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تو ہمارا قلب روشن ہو جاتا ہے، اور ہمیں 40 سجدوں کا موقع دیتا ہے، 40 سجدے۔ آپ 20 تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 تراویح کے اندر 40 سجدے، اور دن رات کی فرض واجب نمازیں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 40، یعنی 20 رکعت تراویح کے اندر۔ دیکھو یہ عجیب حکمت ہے، عجیب حکمت ہے کہ فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 20 بن گئے۔ 20 رکعت فرض واجب کی، 20 رکعت، اس 20 رکعت میں اللہ تبارک و تعالی 20 تراویح کو ایڈ کرا دیا، 20 تراویح ایڈ ہو گئیں، تو گویا کہ آپ کتنے سجدے کر رہے روز؟ 40۔ جو 40 سجدے آپ ویسے 5 نمازوں کے کر رہے تھے اور 40 اور ایڈ ہو گئے تو کل کتنے سجدے؟ 80 سجدے۔ اور 40 کے عدد کو آپ جانتے ہیں کہ 40 کی مقدار پوری ہونے کے بعد کیفیہ حالت بدل جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی تو جہنم سے بری ہو گیا۔ اور انسان کی تخلیق بھی 40 پر ہے، 40 دن انسان کا نطفہ رحم مادر میں اسی حالت میں پڑا رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ پھٹا ہوا دودھ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں پھر وہ جمع خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو 40 دن پر سارے پروسیس حالتیں چینج ہوتی ہیں انسان کی بدن کی۔ اسی طرح روحانی ترقی بھی 40 پر ہے۔ تو رمضان المبارک میں 20 تراویح اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں تو گویا کہ آپ کو 80 سجدوں کا موقع دے دیا، 80 مرتبہ آپ کا سر اللہ کے قدموں کے چھوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان کا سر اللہ کے قدموں میں، تو 80 مرتبہ آپ اللہ کے قدموں میں جاتے ہیں۔ اب کتنی کرتے وہ؟ اب کون سا عدد ہے، کون سا نمبر ہے جس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اگر کسی نمبر پہ آپ کو سوال نہیں ہوگا، اگر وہ 22 کر دیتے آپ کہتے پھر مجھے کوئی کوشچن نہیں، پھر ہم کوشچن کرتے آپ 22 پہ چپ کیوں ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا 22 کے نمبر کو کیا پرائرٹی حاصل ہے کہ آپ 22 پہ آپ کو کوئی کوشچن نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 20 رکعات متعین کی ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی فرما رہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑو۔ لہذا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب تمہارا اختلاف ہو جائے مختلف کسی مسئلے میں تو خلفاء راشدین کو دیکھا کرو کہ خلفاء راشدین جو وہ ان کا عمل کیا ہے، تو تم میرے عمل تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ نبی کا، کیونکہ خلفاء راشدین تو آپ کے پاس شب و روزے رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے خاص لوگ ہیں کہ جو آپ سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب 20 رکعت کی ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کی ہیں انہوں نے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہوں گی تبھی آپ نے 20 کی ہیں۔ اور ایسا ہی ہے چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے انہوں نے یہ روایت لایا ہے، بہقی کے اندر یہ روایت ہے، اور اس روایت کو پوری امت نے قبول کر لیا۔ یہ تلقی قبول بالامہ کہتے ہیں ایسی روایت کو، کہ پوری امت جس روایت کو قبول کر لے تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بس وہ جو ہے اس کے بعد دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ تو یہ وہ روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی۔ 20 رکعتن کے الفاظ ہیں، 20 رکعت۔ تو جب 20 رکعت تراویح کے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے، 25 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح کی ہے، 23، 25 اور 27، اور وہ کتنی پڑھی ہے؟ وہ عبداللہ ابن عباس کی روایت بتا رہی ہے کہ 20 رکعت پڑھی ہے آپ نے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 20 رکعت، اچھا وہ نبی کے زمانے میں 20 کیسے پڑھی جاتی تھی؟ اب اس طرح ایک آدمی یہاں کھڑا پڑھا رہا ہے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، پھر کوئی ایک آدمی یہاں کھڑے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ ٹولیاں بنا بنا کے لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ دور صدیقی کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ٹولیاں بنا بنا کے لوگ پڑھتے تھے۔ اور یہ نظارہ آپ نے دیکھنا ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، اس کی جو بنوری نیو ٹاؤن مسجد ہے
اس مسجد میں تراویح ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں بہت سے طلباء حافظ ہیں، پڑھانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک برآمدے میں کھڑا ہے، 5-4 طالب علم اس کے پیچھے وہاں تراویح سنا رہا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، جگہ جگہ ٹولیاں ہیں، اور مین تراویح بھی ہو رہی بڑی مسجد میں، لیکن مختلف جگہوں پہ وہ حافظ اپنے قرآن کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے وہ تراویح سنا رہے ہیں۔ وہ نظارہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے، یار واقعی نبی کے زمانے میں، اس کے حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، ابو بکر کے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، تو وہ نظارہ تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ جب ایک مرتبہ نکلے، آپ دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنا بنا کے صحابہ تراویح پڑھا رہے ہیں، جو حافظ تھے وہ اپنے سعادت کو حاصل کرنے کی تراویح سنا رہے ہیں، کوئی یہاں ہے کوئی یہاں ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا کہ یار یہ سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنا چاہیے تھا کہ پوری ایک بڑی جمع غفیر شان و شوکت والی ایک جماعت ہو، یہ کرنا چاہیے۔ لہذا آپ نے اس کے بعد جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ امام بنے، باقی سارے حافظ غیر حافظ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اب پوری جماعت، ایک بڑی جماعت، یہ نظارہ جب دیکھا تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا دیکھو کتنی اچھی چیز ہم نے جو ہے یہاں تجویز کی کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو وہ جو 20 رکعت، وہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر کے 20 رکعت جو ہے یہ انتظامی طور پہ حضرت عمر نے یہ رائج فرمایا، ورنہ 20 رکعت اٹسیلف تو نبی نے پڑھی ہیں، تبھی تو آگے جو حضرت عمر سے سب میں چلی آ رہی تھی، ورنہ خود آپ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 کس بنیاد پہ بنا دی؟ تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ صحابی کوئی بات کہے اور وہ عقل سے بالا تر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ صحابی نے جو بات کی ہے یہ ضرور نبی سے لے کر کی ہے، کہ ظاہر وہ نبی کا شاگرد صحابی تو ہے، اس لیے 20 نبی نے بھی پڑھی تھی، اور وہی جو ہے حضرت عمر نے انتظامی طور پہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا، یہ حضرت عمر نے کیا۔ اس سے لوگ یہ نہ دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، اور دیکھا حضرت عمر نے 20 رکعت کی ہیں، یہ دیکھو جی حضرت عمر نے 20 رکعت کی، حضرت عمر نے 20 نہیں کی، 20 رکعت ہیں، لیکن حضرت عمر نے کیا ایک قاری کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا۔ تو اس بات کو میں تفصیل سے اس لیے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، تراویحوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ 20 ہے کہ 8 ہے، تو جناب وہاں پہ وہ ہمارے جیسے جو تقاصر اور سست کہیں گے یار 8 ہی ٹھیک ہے، وہ 8 پڑھ کے بھاگیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن اس کی تفصیلی مزید جو ہے ہم مزید آگے بھی بتا دیں گے، لیکن یہ خلاصہ آپ یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔